آج کی ہماری ویڈیو جنگ احد اور امام علی علیہ السلام کی تلوار ذوالفقار پر ہے۔ اللہ کے رسول نے جب اللہ کا دین لوگوں تک پہنچایا تو اس وقت قریش کے سردار ابو سفیان اور ان کے ساتھی بار بار اللہ کے رسول کی توہین کرتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم دیا کہ آپ ہجرت کریں۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کی تو آپ مدینے میں اللہ کے دین کو پھیلانے لگے، اور وہاں مکہ میں ابو سفیان نے مکہ والوں کو جمع کر کے اللہ کے رسول سے جنگ کرنے کی سازش کی، اور ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے جنگ بدر کے بدلے کی آگ میں یہ عہد کیا کہ میں مسلمانوں کو نیست و نابود کر دوں گی، اور میرے باپ عقبہ، میرے بھائی ولید کو قتل کرنے والے حمزہ اور علی کو مار دوں گی۔ اور ہندہ نے ایک حبشی غلام جس کا نشانہ بہت تیز تھا، اس غلام کو اس شرط پر آزاد کرنے کا کہا کہ اگر تم حمزہ کو مار دو گے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گی۔ ادھر ابو سفیان اور خالد بن ولید قریش والوں کے ساتھ جنگ بدر کا بدلہ لینے کے لیے دن رات تیاری کرنے لگے۔ اب سن 3 ہجری کو 3000 لشکر کے ساتھ قریش والے مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ جب مدینے میں اللہ کے رسول کو یہ خبر ملی تو آپ 1000 کا لشکر کے ساتھ کوہ احد پر آئے، اسی لیے اس جنگ کو جنگ احد کہتے ہیں۔ اب قریش والے اور مسلمان احد کے میدان میں آمنے سامنے ہوئے۔ اب اللہ کے رسول نے ایک پہاڑ پر 50 تیر انداز کا ایک دستہ قائم کیا اور ان اصحاب سے فرمایا، مسلمان جنگ جیتے یا ہاریں لیکن تم اس جگہ کو نہ چھوڑنا، کوئی بھی صحابی شہید ہو جائے یا غازی ہو جائے پر تم اس جگہ سے نہ ہلنا۔ اب اصحاب نے اس بات کو تسلیم کیا۔ ادھر قریش والوں نے حملہ کر دیا، جنگ شروع ہو گئی۔ کہیں جناب حمزہ کی تلوار چلی تو کہیں امام علی علیہ السلام کی تلوار چلی، یہاں تک کہ قریش والے بھاگنے لگے اور مسلمان خوش ہونے لگے کہ ہم نے جنگ بدر کی طرح یہ جنگ بھی جیت چکے ہیں۔ ادھر جب ابو سفیان کی بیوی نے یہ منظر دیکھا تو اس نے اپنے حبشی غلام سے کہا کہ تم جنگ کو چھوڑو، تم صرف حمزہ کو دیکھو، مجھے حمزہ کا سر چاہیے۔ اتنی دیر میں وہ اصحاب جو تیر انداز کھڑے تھے، جن کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جگہ چھوڑنے سے منع فرمایا تھا، اب وہی تیر انداز اپنی جگہ چھوڑ کر مال غنیمت کی طرف بڑھے۔ جیسے ہی وہ جگہ خالی ہوئی تو قریش والوں کے ایک لشکر نے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ اب آگے سے بھی قریش والوں نے حملہ کیا اور پیچھے سے بھی قریش والوں نے حملہ کر دیا، اور بیچ میں مسلمان پھنس گئے۔ اتنے میں اس حبشی غلام نے جناب حمزہ پر حملہ کیا۔ جناب حمزہ کا زمین پر گرنا تھا کہ مسلمانوں میں شور مچ گیا کہ حمزہ شہید ہو گئے۔ اتنے میں ایک ظالم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر حملہ کیا، جس سے
آپ کے دانت مبارک شہید ہوئے، اتنے میں یہ شور مچ گیا کہ اللہ کے رسول شہید ہو گئے ہیں۔ جب مسلمانوں نے سنا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو مسلمان بھاگنے لگے۔ یہ خبر جیسے ہی امام علی تک پڑی تو مولا علی علیہ السلام شیر کی طرح کفار کے لشکر کو چیرتے ہوئے اللہ کے رسول کے پاس آئے۔ جیسے ہی آپ نے اللہ کے رسول کا چہرہ مبارک پر خون دیکھا تو امام علی علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک محفوظ جگہ پر بٹھایا اور خود شیر کی طرح قریش والوں پر حملہ کیا۔ اب ایک طرف امام علی علیہ السلام کی تلوار تھی اور دوسری طرف قریش کے سارے بہادر تھے۔ کسی کا سر، کسی کے پاؤں، کسی کا ہاتھ کٹ کٹ کر زمین پر گرنے لگے۔ اب کوئی بھی کفار اللہ کے رسول کے قریب نہیں آ سکتا۔ اب جنگ کرتے کرتے امام علی علیہ السلام کی تلوار ٹوٹ گئی۔ جیسے ہی امام علی علیہ السلام کی تلوار ٹوٹی تو امام علی علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کی طرف دیکھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا، اے علی، تو جس کے نبی کی حفاظت کر رہا ہے آج وہی تمہیں اس ٹوٹی ہوئی تلوار کے بدلے ایک تلوار دے گا۔ بس اتنی ہی دیر میں جبرائیل علیہ السلام لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کہتے ہوئے آسمان سے تلوار لائے۔ اب جیسے ہی امام علی علیہ السلام نے اس تلوار کو تھاما، کفار پر حملہ کیا تو سب قریش والے بھاگنے لگے اور یوں اللہ کے شیر نے اللہ کے رسول کی حفاظت کی۔ میرے لاکھوں سلام ہو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محافظ اللہ کے شیر مولا علی علیہ السلام پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔